بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 13 جون ہے سال 2022۔ سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی پاکستان واپسی کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور نون لیگی صحافیوں نے آصف زرداری اور نواز شریف کو اس معاملے میں ایک بڑی دھمکی دی ہے، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسری طرف عمران خان کے خلاف ایک بڑی سازش جو ہے اس کا آج انکشاف خود عمران خان نے کیا ہے۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز اس کے اندر ملوث ہیں، وہ کیا پلان ہے، اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آج کا دن خبروں سے بھرپور تھا۔ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہنگامہ آرائی ہوئی، اجلاس نہیں ہو سکا، لیکن بالآخر کوئی معاملات حکومت اور اپوزیشن کے طے پائے ہیں۔ سب سے بڑا جو مطالبہ تھا کہ کس طریقے سے پنجاب اسمبلی کے اندر پولیس داخل ہوئی، آئی جی پنجاب کے حکم پر سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا، لیکن آئی جی نے انکار کیا۔ پھر حمزہ شہباز ڈٹے رہے، انہوں نے کہا ہماری بے عزتی ہے اگر ہم اس طرح اعلان کر دیں کہ آپ پر ناجائز جو کیسز بنائے گئے، جو آپ پر ظلم کیا گیا۔ ملک احمد خان نے کہا کہ جناب ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، تو حکومت نے کہا، یعنی جو اپوزیشن پی ٹی آئی کاف لیگ ہے، انہوں نے کہا آپ ہمیں بتائیے آپ کے ساتھ کب ایسے ہوا، ہمارے کوئی نیب کے کیسز نہیں ہے، کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، پرامن احتجاج تھا اور آپ نے اس کے اندر غنڈہ گردی بدماشی کی۔ تو اب جو ہے جب یہ معاملات کچھ سیٹل ہوئے ہیں کہ روٹین کے مطابق جو اجلاس ہوتا ہے وہ اجلاس ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہم مزاحمت کرتے ہیں، روٹین میں جو تنقید کرتے ہیں وہ ہونی چاہیے۔ تو اب دوسری طرف جو طبقہ ملامتیہ کے نون لیگی صحافی ہیں وہ تانا دینا شروع ہو گئے ہیں کہ دیکھیے پی ٹی آئی نے کمپرومائز کر لیا ہے اور یہ آپس کے کیسز کے اندر ڈر گئے ہیں۔ بھئی یہ کرپشن کے کیسز نہیں ہیں، یہ بالکل ناجائز کیسز ہیں، اور وہ ختم ہوتے ہیں تو پنجاب اسمبلی کی روٹین کی جو کارروائی ہے اس کے چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ آپ ایک طرف اس پنجاب اسمبلی کو جعلی قرار دے رہے ہیں، یعنی حمزہ شہباز کو اور اس حکومت کو آپ تسلیم نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ کمپرومائز کر رہے ہیں، تو تسلیم تو بالآخر جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے جب تک عدالت کا فیصلہ نہ آئے یا یہ حکومت جو ہے وہ اکثریت جو بھی اس وقت جعلی بنی ہوئی ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ اب ایک اور بڑی بات ہے اور وہ ہے اگلے الیکشن سے ریلیٹڈ۔ آج کسان کنونشن ہوا جس کے اندر کے پی کے ہاؤس کے اندر سابق وزیر اعظم عمران خان نے وہاں پر گفتگو کی۔ روٹین کے اندر جو گفتگو وہ کرتے ہیں اس سے پہلے مولانا شیرانی کی قیادت کے اندر جو وفد آیا ان کے ساتھ ایک اتحاد ہوا ہے، اس کے باقاعدہ نکات بنائے گئے ہیں، اور اس میں اسلام کی سربلندی کے لیے اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے یہ اتحاد ہوگا، اور آگے خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت آگے بڑھیں گی، اور مشترکات پر جو نکات ہوتے ہیں وہاں پر اتحاد اس بنیاد پر ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عمران خان نے وہاں کسان کنونشن سے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن یعنی الیکشن کمشنر، ہمیں علم ہے کہ وہ مریم نواز اور حمزہ شہباز سے ہدایات لیتا ہے، ہر چھٹی والے دن وہ وہاں پر حاضری دیتا ہے۔ اب یہ جو پنجاب سیٹ کے چیف الیکشن کمشنر ہے یا چیف الیکشن کمشنر کی وہ بات کر رہے تھے، بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے ایک پورا منظم کا دھاندلی کا جو منصوبہ اس کا نظر آتا ہے، یہ انتہائی 2 نمبری ہوگی، انتہائی بھیانک اس کے نتائج نکلیں گے اگر کل کو پھر دھاندلی ہوتی ہے۔ اور ایک ایسا بھی آ گیا پی ٹی آئی این، یعنی ایک مشتبہ جو ہے وہ جھنڈا پی ٹی آئی کا ہے، بلہ اوپر ڈالا ہوا ہے، اور ایسا ظاہر کیا گیا جیسے یہ جو ہے وہ آلریڈی پی ٹی آئی کا ووٹ ہے، یعنی بلے پر نشان لگا کر لوگ جو ہے وہاں پر بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف حوالوں سے۔ لیکن اب عمران خان نے بتایا ہے کہ یہ ان کا پلان ہے، اور یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ حاضری دیتا ہے ان کے پاس، اور یہ مریم نواز اور حمزہ شہباز یہ باقاعدہ منصوبہ سازی کر رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں ان کو، اور ہم ہر امپورٹڈ حکومت جو مسلط کی گئی ہے ان کی پالیسیوں پر تنقید کی۔ بھارت امریکہ کا اتحادی ہونے کے باوجود انہوں نے کہا روس سے تیل لے رہا ہے، لیکن ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ ایسے کریں۔ پھر انہوں نے ساری جو باتیں ہیں لوڈ شیڈنگ کی، اور کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے
جس طریقے سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، اس تناظر کے اندر کسانوں کی جو فصلیں ہیں وہ کاشت کرنے پر خرچہ زیادہ آئے گا، اگر پوری قیمت نہیں ملے گی تو وہاں پر بھی ان کے لیے مسائل ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں آج ڈسکس ہوئی ہیں۔ یوریا کھاد، ڈی اے پی آخری دور کے اندر جو ہے وہ آخری دنوں میں شارٹ ہوئی تھی، مافیا نے بلیک میل کیا، اور مافیا یہی ہوتا ہے جو ہر پارٹی کے اندر گھسا ہوتا ہے، اور اس یعنی کھاد کے ڈیلر ہوں، جو پروڈکشن کرنے والے بڑے لوگ ہیں، چینی مافیا، یہ سارا ایک ہے، پارٹیاں ان کی جدا جدا ہوتی ہیں، لیکن یہ یہاں پر یوکرین جنگ اگر وہ ختم نہیں ہوتی تو ظاہر ہے مہنگائی کی ایک اور لہر آئے گی۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ووٹوں کی تبدیلی کر کے، حلقہ بندیوں میں تبدیلیاں کر کے، 2 نمبری کر کے الیکشن کمیشن اور نون لیگ، مریم اور حمزہ یہ مل کر پی ٹی آئی کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور یہ اگلے الیکشن کو متنازع بنائیں گے۔ تو آپ خود سوچئے کہ اگر اگلا الیکشن پھر دھاندلی اس کے اندر ہوتی ہے، عمران خان عوام کو لے کر پھر سڑکوں پر آتا ہے، تو یہ پھر کہا جائے گا جی یہ تماشا ہے، یہ ناجائز بات ہے۔ تو ابھی اگر وہ صحافی حضرات جو جمہوریت کا بڑا نام لیتے ہیں وہ بندے کے بچے بنے اور جینون بات کریں کہ یہ 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ہڈی لگی ہوئی ہے اس لیے بس سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں اور حکومت کے حق میں پے در پے پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال آتے ہیں بڑی خبر کی طرف، اور بڑی خبر یہ ہے، اور یہ کامران شاہد نے آج خبر دی ہے، اور چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میری مصدقہ ذرائع کے حوالے سے خبر ہے تو اس لیے یہ رکھنا آپ کے سامنے ضروری ہے۔ اس وقت میں بھی کوشش کر رہا ہوں، اور یہاں پر جو ہے وہ خواجہ آصف نے 2 دن پہلے ایک بیان دیا جنرل پرویز مشرف سے، چونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور نون لیگ نے یا کوئی بھی حکومت جو ہے اس نے ایک فیس سیونگ لینی ہوتی ہے کہ ماضی کے اندر سخت بیانات دیے ہوئے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا ہوا ہے، تو ہم تھوڑا سا فیس سیونگ دیں گے، انسانی ہمدردی کا عنوان بنائیں گے۔ تو خواجہ آصف نے 2 دن پہلے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف کی خراب صحت کے پیش نظر ان کو وطن واپس آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ماضی کے واقعات کو اس سلسلے میں مانے نہیں ہونے دینا چاہیے، اللہ ان کو صحت دے اور وہ عمر کو اس سلسلے میں جو وقار کے ساتھ اپنا وقت گزار سکے۔ اب یہ خواجہ آصف نے 2 دن پہلے یہ جو بیان دیا ہے اس پر نون لیگ کے کسی لیڈر نے تنقید نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے آئین شکنی کی ہے، توڑا ہے، یہ وطن کے غدار ہیں، ہم ان کو نہیں آنے دیں گے۔ تو اس امپورٹڈ حکومت کے کسی شخص نے باضابطہ طور پر ریبٹل نہیں دیا، اس کو رد نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مکمل خاموشی ہے، اور خاموشی جو ہے وہ یہاں پر آج یہ خبر آئی ہے، اور کامران شاہد جو ہے انہوں نے یہ خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو وطن واپس لانے کے تمام انتظامات جو ہے وہ مکمل کر دیے گئے، خاندان کی رضامندی اور ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد کیے جا رہے ہیں، اس میں ایئر ایمبولینس وغیرہ شامل ہیں۔ پاک فوج اپنے سابق سربراہ کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی فوج نے واضح طور پر میسج دے دیا ہے کہ بھئی وہ ہمارے سابق آرمی چیف ہیں، ہم پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو پاکستان میں رکھیں گے، اور یہاں پر جو بھی معاملات ہوں گے، اور اگر کل ان کا جو ہے وہ ڈیتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دے، زندگی جو ہے وہ لمبی ہو، لیکن بہرحال یہ ایک چونکہ اٹل فیصلہ ہے تو پھر ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ جو ہے وہ دفن کیا جائے گا۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ خواجہ آصف کی دی تو اب ظاہر ہے یہ ایک فیس سیونگ ہے کہ وہ کہیں گے جی پہلے خواجہ آصف نے کہہ دیا تھا، نون لیگ نے کہا چلو انسانی ہمدردی کے تحت ہو جائے، جیسے نواز شریف کو انسانی ہمدردی کے تحت بیرون ملک فرار کروایا گیا۔ یہ گیمیں ہوتی ہیں اور کھیل اس عوام کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اب پرویز مشرف جو ہے اس پر الزام کیا ہے؟ الزام جو ہے وہ وطن ہے، ظاہر ہے پاکستان پرویز مشرف کا وطن ہے، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ اس نے آئین توڑا ہے، بہت بڑی غداری کی ہے، پھر جسٹس وقار سیٹھ جو ہے انہوں نے ان کے خلاف بڑا فیصلہ دیا، بڑا عجیب قسم کے الفاظ تھے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ڈی چوک پر ان کی جو لاش ہے اس کو لٹکایا جائے، اور ان وقار شیخ جو ہیں ان کو بڑا وقار سیٹھ کو یہ ہیرو مانتا ہے پورا طبقہ، لیکن ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان پر الزام لگایا گیا کہ شاید ان کو اسٹیبلشمنٹ نے قتل کروایا۔ یہ بھی بعض صحافیوں کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اندر تاثر دیا گیا۔ ابھی مقصود چپڑاسی کی ڈیتھ ہوئی، ڈاکٹر رضوان کی ڈیتھ ہوئی، اس پر وہ سارے بے شرم صحافی وہ خاموش رہے ہیں، حالانکہ یہاں پر زیادہ شک پیدا ہوتا ہے
کہ یہ چونکہ مقدمے کے گواہ تھے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو راستے سے ہٹایا گیا ہو تاکہ یہ گواہی نہ دے سکے، لیکن یہاں پر یہ جو بددیانتی ہے، یہ جو خیانت اور دو نمبری ہے، یہ جو زرداریوں اور شریفوں کے نوکر بن کر ان کے تلووں کے چاٹنے والے جو صحافی ہیں، یہ بڑے بے شرم لوگ ہیں۔ یہ منافقت ان کی پرانے جو کمنٹس ہیں وہ نکالیں، مہنگائی کے حوالے سے آج نکالیں، پہلے ان کے کیا بیانات تھے اب کیا ہے، تو یہ پوری طرح آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ ان کو نہ مہنگائی مسئلہ ہے نہ عوامی مسائل پر ان کو کوئی درد ہے۔ موسٹلی جو صحافی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، جینون ہیں، جو تنقید کرتے ہیں جینونلی کرتے ہیں، لیکن ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نوکری انہوں نے کرنی ہے شریفوں اور زرداریوں کی، ان کی کرپشن ہو، انہوں نے ان کو بے گناہ ثابت کرنا ہے۔ بھئی پرویز مشرف نے آئین توڑا، لوگوں نے اس وقت مٹھائیاں تقسیم کی تھی، یہ علیحدہ بات ہے کہ پرویز مشرف بھی بعد ازاں کاف لیگ بنائی اور سیاستدانوں کے جھانسے میں آ گئے۔ اگر وہ سخت احتساب کرتے اور جو 7 نکاتی انہوں نے پروگرام دیا تھا اس پر حقیقی معنوں میں عمل کرتے تو آج وہ قوم کو اسی طرح زیادہ جو ہے ان کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی، لیکن جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے چوریاں کی، ڈکیٹیاں کی، اس کے بعد تو لوگوں نے کہا پرویز مشرف ان سے کئی گنا اچھا تھا۔ آج بھی لوگ پرویز مشرف کے دور کی مثالیں دیتے ہیں، اور وہ علیحدہ بات ہے امریکی ڈالر، امریکی جنگ کے اندر شرکت کرنا، یہ ساری چیزیں ان حالات کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی پر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن پرویز مشرف کی جو مینجمنٹ ہے اور جس طرح کام ہوئے ہیں، یہ زرداری اور انہوں نے تو آ کے ستیہ ناش کیا ملک کا۔ تو پرویز مشرف کا اپنا وطن ہے، وہ آرمی چیف رہا، اگر آئین توڑنے کی بات ہے تو بھئی یہ لوٹ مار کرنا، یہ کرپشن، بددیانتی، اور یہ جو حمزہ شہباز جس طریقے سے وزیر اعلیٰ بنا ہے، ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے، اکثریت اس کے پاس نہیں ہے، کیا یہ آئین توڑنا نہیں ہوتا؟ یہ عجیب ایک صحافتی جتھا ہے، یعنی خونی جتھا ہے، جو جس پر چاہتا ہے آئین شکنی کا ٹائٹل لگا دیتا ہے، اپنے ان کو 7 خون معاف کر دیتے ہیں، تو یہ 2 نمبری ہے۔ اب اس معاملے پر جو چند صحافی ہیں وہ بڑے بھڑک اٹھے ہیں، لیکن یہ سوال بھی بڑا جینون ہے۔ جب ووٹ کو عزت دو کا آپ نے بیانیہ بنایا اور آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے ٹکر لی، تو اب آپ سارے لیٹ تو گئے ہیں اور ان کی وساطت سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو یہاں پر جو صحافی مطیع اللہ جان ہے، آپ کو علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں اگر سابق فوجی حکمران اور آئین سے سنگین غداری کے مجرم کو مکمل اعزاز دیا جاتا ہے تو نون لیگ کے بیانیے کو بھی اسی اعزاز کے ساتھ دفنا دینا چاہیے اور اس بیانیے کی قبر کے کتبے پر لکھ دینا چاہیے، پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اور اس کو پنجابی میں بھی کچھ کہتے ہیں۔ اب یہ تو آپ کو پہلے، یعنی آپ پہلے ان کو نظریاتی سمجھتے ہیں، انقلابی سمجھتے ہیں، مداحمت کرنے والے سمجھتے ہیں، تو یہ مطیع اللہ جان آپ اندھے نہیں ہیں، نہ دودھ پیتے بچے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے یہ مفاد پرست ہے اور ہمیشہ لیٹتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بلال غوری ہیں، یہ بھی جنگ جیو سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں جنرل پرویز مشرف کو ایئر ایمبولینس بھیج کر پاکستان لانے اور وقار کے ساتھ آخری ایام گزارنے کی سہولت فراہم کرنے کی تمام تیاریاں مکمل، یہ خبر دے رہے ہیں۔ اگر اس ڈکٹیٹر کو بھی قومی پرچم میں لپیٹ کر باعزت طریقے سے دفن کیا جاتا ہے تو تف ہے اس نام نہاد جمہوری حکومت پر۔ یہ اپنے وقتی ایکٹنگ کرنی ہے ان صحافیوں نے، اس کے بعد طلبے انہیں جو جمہوریت پسند یہ بنتے ہیں، جو وہ زرداریوں اور ان کے نوکر بن کر بالکل کام انہوں نے ایسی کرنا ہوتا ہے، یہ جعلی قسم کی جمہوریت پسند ہے، یہ اصل میں نوکر ہیں ان لوگوں کے۔ بھئی جو لوٹ مار کر کے اربوں روپے بیرون ملک منتقل کر چکے ہیں، اس پہ آپ کو غصہ نہیں آتا، اس کو آپ آئین شکنی نہیں سمجھتے، اور آپ صرف پرویز مشرف کو آئین شکنی سمجھنا یہ زیادتی کی بات ہے۔ بہرحال جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے واضح میسج دے دیا ہے کہ ہمارا وہ سابق آرمی چیف ہے، سابق صدر پاکستان ہے، اگر ان کی فیملی، اگر ان کے ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں اور رابطہ بھی کر لیا گیا، ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، وہ کسی وقت بھی پاکستان جو ہے وہ واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہی خواجہ آصف نے یہ بیان دیا تھا، اور یہ پورا معاملات طے ہیں، جعلی قسم کی بیان بازی وہ آئے گی، چونکہ مریم اور سارے پرویز مشرف کی واپسی پر جو خواجہ آصف نے بیان دیا ہے انہوں نے کوئی مذمت نہیں کی، کوئی مخالفت نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ بوٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے اس پر اصولی طور پر اتفاق ہے، لیکن جعلی طور پر نواز شریف اور زرداری اور فضل الرحمان پر تنقید کر کے کہ جناب یہ آمریت کا یہ انہوں نے لبادہ اڑا ہے، یہ جعلی قسم کی باتیں جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اور ویسے تو وہ ہیں ہی آمریت پسند، انہی کے لوگ ہیں۔ بہرحال اللہ حافظ۔